کچھ لوگ انجوائے کرنے کے لیے یورپ جاتے ہیں، کچھ مالدیپ جاتے ہیں اور کچھ لوگ شمالی کوریا کا انتخاب کرتے ہیں۔ اتنے سخت قوانین والے ملک میں جا کے کوئی کیا انجوائے کرے گا؟ دوستو بالکل اسی طرح اوٹو وان بیر نے بھی نارتھ کوریا جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نارتھ کوریا جانے کے بعد یہ بے حسی کی حالت میں اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ ملک کی طرف سے ایک تفریحی ٹور پر تھا، لیکن اسے پتہ بھی نہیں لگا اور یہ ان سب سے کچھ آگے نکل گیا۔ دوستو اس نے نشے کی حالت میں نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ کی تھی اور نہ ہی اس نے کسی فوجی افسر کو مارا پیٹا تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ شمالی کوریا کے قانون کے مطابق ایک بدترین جرم تھا۔ اس نے ایک پوسٹر پھاڑا تھا، اس پر کچھ ایسا ہی الزام تھا۔ لیکن دوستو ایک پوسٹر کے پھاڑنے یا پھر چوری کرنے کی اتنی بڑی سزا کہ اسے 15 سال کی قید سنائی گئی۔ اگر یہ جرم کسی نارتھ کورین نے کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، کیا آپ جانتے ہیں شمالی کوریا کی جیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ شمالی کوریا جو خود ایک جیل ہے، پھر اس کی جیلوں کا کیا حال ہوگا؟ ان جیلوں کی سب سے کم تر سزا کیا ہے؟ یہاں کسی بھی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے کون سا انوکھا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اوٹو کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ 1 مہینے میں ہی مر گیا اور اس کی موت آج تک ایک مسٹری ہے۔ دوستو ڈنگوروں کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ نارتھ کوریا ٹور سے واپسی پر جب اوٹو ایئرپورٹ پر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کی چیکنگ کروا رہا تھا، اسی وقت ایک سیکورٹی گارڈ نے اس کے ہاتھ سے پاسپورٹ لے لیا اور اسے ایک طرف لے کر جانے لگے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا کہ یہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا، لیکن اس کے ایک دوست نے اسے آواز دی اور کہا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، نارتھ کوریا میں دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کے ساتھ زیادہ برا سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ اصل میں حکومت اپنے قیدیوں کو ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے اور ایسے دوسرے بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ نارتھ کوریا میں کسی بھی غیر ملکی قیدی کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے اور اگر اس کی قسمت زیادہ اچھی ہو تو پھر اسے ایک ہوٹل میں بھی رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ لیکن چاہے گیسٹ ہاؤس ہو یا پھر ہوٹل، یہ ایک جیل ہی ہوتی ہے۔ ملزم اپنی مرضی سے یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ مقدمے کی سماعت کے ختم ہونے تک اسے یہاں پر اکیلے رہنا ہوتا ہے۔ نہ اس سے کوئی ملتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے مل سکتا ہے۔ پورا دن پولیس اس پر نظر رکھتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لیبر کیمپ سے بہت زیادہ اچھی جگہ ہے۔ اور دوستو ان قیدیوں سے دن میں تقریباً 15 گھنٹے تک مسلسل پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اور یہ پوچھ گچھ انہیں صرف ایموشنلی اور مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دوستو ان کی ایجنسیاں اتنی تیز ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کے بارے میں سارا سچ پہلے سے ہی جان چکے ہوتے ہیں، اور قیدی کے کسی بھی بیان سے اب انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کا قیدیوں کو ٹارچر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ قیدیوں کو بھی ان باتوں پر راضی کر لیں جو وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اس ٹارچر سے بچ جائے اور اس کا دماغی توازن برقرار رہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ ان کی کہی ہوئی ہر بات کو مان لے۔ اور ان میں سے بہت سی باتیں تو جھوٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ گھنٹوں تک اتنے زیادہ سوالات پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بات کے لیے آخرکار مان ہی جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو شمالی کوریا کے وکیلوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ وہاں کی جیل میں قید ہو گیا ہے اور اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے وکیلوں کی طرح نہیں ہے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور پیش کرنا کیا بلکہ اسے ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نارتھ کوریا کے وکیلوں کو جتنی بھی لالچ دے دیں، بس انہیں سچ جاننا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو یہ آپ کو ضرور سزا دلوائیں گے۔ اور دوستو جہاں ہمیں نارتھ کوریا کو کریڈٹ دینا چاہیے، وہاں ہم انہیں ضرور کریڈٹ دیں گے۔ نارتھ کوریا کے کچھ ماضی کے قیدیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب انہیں اریسٹ کیا گیا تھا
تو اس وقت ان پر تشدد کیا گیا تھا، اور جب انہیں معلوم ہو گیا اور انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ شخص فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بعد کسی نے بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ اور اسی طرح دوستو ایک دن نارتھ کوریا نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ جب ایک دن ان کے تمام قیدی اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو وہ اپنے لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ نارتھ کوریا میں کسی قسم کا کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا، اور تب یہ دنیا جان پائے گی کہ نارتھ کوریا والے لوگوں کے لیے اپنے دل میں کتنا رحم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے مقامی لوگوں کے لیے بالکل بھی رحم دل نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کو صرف دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے: مار پیٹ اور بے انتہا تشدد۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز مقامی لوگوں کے ساتھ یہ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں انہوں نے اسی ملک کے خلاف بغاوت کی ہے یا پھر قانون توڑا ہے، اور جب تک عدالت ان کا فیصلہ نہیں کر دیتی تب تک انہیں ایسے کمروں میں رکھا جاتا ہے جس میں ٹوائلٹ اور سنک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انہیں بستر بھی نہیں دیا جاتا، اور تفتیش کے دوران انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، اور وہ وکیل جسے وہ سب کچھ اور سارے راز یہ سوچ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں بچا لیں گے، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ نارتھ کوریا میں کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، سب کچھ ان کا ہے جو پاور میں ہے، سب کچھ حکومت کا ہے۔ اور پھر جب عدالت انہیں سزا سنا دیتی ہے اور ان قیدیوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد تو پھر ان کی زندگی بدتر ہو جاتی ہے۔ کھانے کے معاملے میں وہ اچھے کھانوں کا تصور بھی بھول جاتے ہیں۔ انہیں کھانے کے لیے چاول دیے جاتے ہیں لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر موجود ہوتے ہیں۔ ہفتے میں صرف ایک بار ہی انہیں گرم پانی کی ایک بالٹی سے اپنے پورے جسم کو دھونے کی اجازت ملتی ہے۔ کبھی کبھار انہیں ایک کاغذ پنسل بھی دے دی جاتی ہے، یا پھر نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کی سوانح عمری۔ یہی بس ان کی انجوائمنٹ ہے۔ فزیکل ٹارچر صرف اپنے ملک کے لوگوں یعنی مقامی قیدیوں کے لیے ہے، لیکن ایموشنلی یہ سب کو ٹارچر کرتے ہیں، چاہے وہ مقامی قیدی ہو یا پھر کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والا ہی کوئی قیدی کیوں نہ ہو۔ نارتھ کوریا کی جیلوں میں آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی: نا امیدی، اور صرف نا امیدی۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نا امید رہیں، اور جتنا زیادہ آپ نا امید رہیں گے یہ آپ کو اتنا زیادہ آسانی سے کنٹرول کر سکیں گے۔ قیدیوں کا باہر کے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اور غیر ملکی قیدیوں کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ملک آپ کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ دوستو وہ اپنے طور پر آپ جس ملک کے رہائشی ہیں اس ملک سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ پر کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہی کیوں نہ ہوں اور قیدی کے رہائی کے دن قریب ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ قیدی کو کبھی بھی اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دیتے کہ وہ رہا ہونے والا ہے۔ اسی لیے دوستو اگر آپ میں سے کبھی کوئی نارتھ کوریا جائے اور وہ وہاں گرفتار ہو جائے تو یاد رکھیں ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا۔ وہ اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بدترین سلوک کرتے ہیں، لیکن غیر ملکی قیدیوں کو وہ صرف ایموشنلی ٹارچر کرتے ہیں۔ دوستو نارتھ کوریا وہ واحد ملک ہے جس میں اس قیدی کو خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے جسے سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، خوش قسمت۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ مجرموں کے ساتھ جیل میں اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ آٹو کو بھی مقدمے کی سماعت کے دوران 15 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ آخری مرتبہ جب ایک نیوز کانفرنس کے سامنے اسکرین پر نظر آیا تو وہ یہ کہتے ہوئے رو پڑا کہ پوسٹر چوری کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوستو یہ وہ آخری موقع تھا جب لوگوں نے اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے اور بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخرکار آٹو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوستو رپورٹس کے مطابق نارتھ کوریا کی جیلوں میں اس وقت 1.5 لاکھ سے تقریباً 2 لاکھ کے درمیان قیدی ہیں، جن میں سے کچھ غیر ملکی بھی ہیں، اور پھر غیر ملکی لوگوں میں بھی زیادہ تر تعداد ساؤتھ کورینز کی ہے۔ ان جیلوں میں موجود ہر ایک قیدی بہت مشکل زندگی گزارتا ہے۔ یہ قیدیوں کو زیادہ تر بھوکا رکھتے ہیں اور ان سے کوئلے کی کانوں میں کام کرواتے ہیں۔ غیر ملکی قیدیوں کی زندگی مقامی قیدیوں کی نسبت پھر بھی آسان ہوتی ہے، کیونکہ ان دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے قیدیوں میں سے اگر کوئی بھی سختیوں کی وجہ سے مر گیا
تو پھر پوری دنیا میں نارتھ کوریا کو تنقید اور مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ غیر ملکی قیدیوں کا تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، اگر ایسا ہے تو پھر آٹو کے ساتھ اس جیل میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ 1 مہینے میں ہی دماغی توازن کھو بیٹھا اور مر گیا؟ دوستو، غیر ملکی قیدیوں سے پودے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں، ان سے اینٹوں کی بھٹیوں میں کام لیا جاتا ہے اور انہیں ایک علیحدہ جیل دی جاتی ہے جس میں واش روم بھی ہوتا ہے اور انہیں بستر بھی دیا جاتا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی۔ دوستو، نارتھ کوریا میں سم ٹائمز کسی ایک شخص کے گناہ کی سزا اس کے 3 نسلوں کو دی جاتی ہے، اور ان قیدیوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں سزا کے طور پر ان کے ریپ کیے جاتے ہیں، اور اگر پھر یہ محنت نہ کریں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قیدی عورتوں کو مکمل طور پر غائب کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ چھوٹے بچے جو اپنے یا پھر خاندان کے کسی دوسرے فرد کی وجہ سے قید میں ہوتے ہیں تو انہیں نہ ہی کوئی تعلیم دی جاتی ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی رحم کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو بھی بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے اور ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان میں سے اکثر اس تشدد کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ دوستو، غیر ملکی قیدیوں کو تو علیحدہ کمرے دے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت زیادہ بدبودار ہوتے ہیں اور ان میں کاکروچ، کیڑے مکوڑے اور مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، بس یہ دوسرے قیدیوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اور دوسرے مقامی قیدیوں کی نسبت انہیں بہت سی مراعات حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کی جیلوں میں صبح 6 بجے ایک الارم بجتا ہے۔ اس الارم کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس سے مردے بھی جاگ سکتے ہیں، تو پھر قیدی کیا چیز ہیں؟ اور اگر کوئی قیدی یہ الارم سننے کے بعد دوبارہ سو جائے تو اسے عدالت میں پیش کر کے اس کی سزا بڑھا دی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اس قیدی کو اس جرم کی سزا میں ہی عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد ناشتے میں قیدیوں کو سفید روٹی اور پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں 8 بجے کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اور پھر یہ شام 6 بجے تک مسلسل کام کرتے ہیں۔ اسی دوران کسی بھی قسم کی کوئی بریک نہیں ہوتی۔ جہاں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں اور سیکورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں جو ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کسی قسم کی کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہا یا پھر کوئی شرارت تو نہیں کر رہا۔ جب یہ رات کو واپس آتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ وہیں کنکر والے چاول دیے جاتے ہیں۔ دوستو، ان چاولوں میں یہ کنکر وغیرہ شامل ہی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ٹارچر کیا جائے اور انہیں 1 منٹ کا سکون بھی نہ ملے، اور ہفتے میں ایک ابلا ہوا انڈا انہیں دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہفتے میں ایک بار انہیں آلو اور نمکین گوبھی بھی ملتا ہے۔ بس یہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں انہیں کچھ اچھا کھانے کو ملتا ہے یا کچھ مختلف کھانے کو ملتا ہے۔ دوستو، اسی طرح موسم سرما کے مہینوں میں نہ ہی قیدیوں کو مناسب جوتے اور نہ ہی مناسب لباس دیا جاتا ہے، اور ان سے اسی طرح سے کام لیا جاتا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا خود ایک جیل ہے۔ ذرا سوچیں، جو خود ایک جیل ہے، اس کی جیلوں کے حالات کتنے مایوس کن ہوں گے۔ ان جیلوں میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غیر معمولی غلطی کرنے پر کسی بھی شخص کو بے انتہا تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے قیدی جو سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں، یعنی وہ بیمار رہتے ہیں یا پھر وہ کام نہیں کرتے یا جیل میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس قسم کے قیدیوں کو مہینے میں ایک بار سرعام پھانسی دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو انہیں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرے قیدیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان پر پتھر پھینکو، اور جیل میں موجود تمام قیدیوں کو اس عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ دوستو، جو بھی ہو، شمالی کوریا کی جیلوں میں بہت ظلم ہوتا ہے۔ یہاں پر موجود لوگ خود بخود ہی نہیں مر جاتے، بلکہ انہیں آہستہ آہستہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے قتل کیا جاتا ہے، اور شاید بالکل ایسا ہی آٹو کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ شمالی کوریا کے حکام کا دعویٰ ہے کہ آٹو نے نیند کی گولی لی تھی اور اس میڈیسن کی وجہ سے اسے ایک غیر متوقع ری ایکشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے بوٹولزم ہو گیا تھا، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس نوجوان کو مارا پیٹا گیا تھا اور اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سچ ہے کہ آٹو کبھی بھی لیبر کیمپ یا جیل میں نہیں گیا، اور اس کے مقدمے یا پریس کانفرنس کے صرف 1 دن کے بعد یہ واپس ہوٹل میں چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے اس کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا
کہ اسے وینٹیلیٹر پر رکھ کر واپس امریکہ بھیجنا پڑا۔ امریکہ میں اس کی کافی دیکھ بھال کی گئی اور ڈاکٹر پر امید تھے کہ آٹو ایک دن واپس ضرور نارمل ہو جائے گا، لیکن بس اب ان کا یہ خیال ہی تھا اور یہ خیال ہی رہا۔ کچھ دن میں آٹو مر گیا اور کوئی بھی یہ نہیں جان سکا کہ اس نوجوان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور آج تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ دوستو، ڈو یو نو کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔ دوستو، اول تو نارتھ کوریا کبھی بھی نہ جائیں، اور اگر آپ جانا چاہیں تو پھر پہلے ان کے قوانین ضرور جان لیں تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ رہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کے بارے میں یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔